السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عامر بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر رانا آفیشیل۔ امیر بلاج عرف ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امیر بلاج کا جگری دوست جو سمجھا جاتا تھا احسن شاہ، اس کو رات گئے پولیس نے 15 سے 20 پولیس کے ڈالوں کے ہمراہ اس کو ڈنڈوں کے مکوں اور تیڑتے ہوئے اس کو تھانے میں لے گئے، اس کو گرفتار کر لیا۔ اصل میں احسن شاہ ہے کون؟ اس کا امیر بلاج کے قتل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا واقعی امیر بلاج سے قتل میں کیا اس کا کوئی کڑی مل رہی تھی؟ ڈیل کس نے کروائی؟ کتنے میں ڈیل ہوئی؟ ڈیل کروانے والا کون تھا؟ اور ڈیل کس جگہ پر ہوتی رہی؟ یہ سارے انکشافات تفتیش کے دوران سامنے آئی ہیں۔ پولیس نے اس کے علاوہ اور بھی انکشافات کیے ہیں، وہ بھی ہم اپنے ویور سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو احسن شاہ کے بارے میں بتاؤں کہ احسن شاہ اصل میں ہے کون؟ یہ گڈ فرینڈ کی لسٹ میں امیر بلاج کی کیسے پہنچا؟ یہ ایک فیس بک فرینڈ تھا امیر بلاج کا، جس نے اسے ایک میسیج کیا 2010 سے 2012 کے درمیان کہ میں پہلوانوں کی فیملی سے بڑا متاثر ہوں، اور آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے جو دادا ہیں، آپ کے جو والد ہیں، وہ ایک نامور پہلوان تھے۔ مجھے آپ کا لائف سٹائل، مجھے آپ کی فیملی بڑی اچھی لگتی ہے، میں آپ سے فرینڈشپ کرنا چاہتا ہوں۔ آہستہ آہستہ آپ نے اس کو ٹک ٹاک پر بھی دیکھا ہوگا احسن شاہ کو۔ یہ ایک ٹک ٹاکر بوائے ہے، اور اسے پارٹی بوائے بھی کہتے ہیں، کیونکہ پارٹیز پہ جانا، شیشہ کیفے پہ جانا اور مختلف پب وغیرہ میں بھی جانا، یہ مختلف ٹک ٹاک بناتا ہے اور لوگوں میں اپنا فیم لینے کے لیے مختلف حرکات کرتا رہتا ہے۔ اس کی ایک لاسٹ ٹائم ٹک ٹاک بہت وائرل ہوئی تھی، جس میں ایک شیشہ کیفے کے اندر خاتون کو ہراساں کر رہا تھا۔ اس کے بعد تھانہ راوی روڈ میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اور ویپن سمیت اس کو گرفتار کرنے کے بعد پابند سلاست کر دیا گیا۔ خیر، یہ تو احسن شاہ کے متعلق تھا، لیکن میں اس کی ذرا فیملی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ کوئی بڑی لیوش قسم کی اس کی فیملی نہیں ہے، یہ مڈل فیملی سے بلونگ کرتا ہے۔ اس کا جو والد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سیاسی کارکن ہے، اور انتخابات کے دوران احسن شاہ بھی اس میں بڑا سرگرم رہتا ہے کمپین وغیرہ کے حوالے سے۔ یہ تو ہو گیا اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو پرسنل بتا دوں کہ ہم رات ایک پہلوان ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے جتنے بھی دوست تھے جو ان کے ساتھ پچھلے 10-15 سالوں سے چل رہے تھے، نام نہیں میں ان کا لیتا، انہوں نے ان سے سب سے موبائل لے لیے۔ بڑی حیران کن تھی کہ آخر کیا وجہ بن گئی۔ اس نے کہا یار اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو فون نہیں میں نے کسی کا فون استعمال کرنے دینا، فون بند کر دو، اگر لینا ہے تو میرا فون سے استعمال کرو، میرا فون استعمال کرو، جس کو بھی کال کرنی ہے آپ نے۔ پورے شہر لاہور کے اندر دوستی کے نام کے ایک ڈر پیدا ہو گیا ہوا ہے۔ پہلوانوں میں ایک تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ یار 15 سالہ تعلق کتنے میں 5 کروڑ کے اندر قتل کروا دیا گیا، اور اس شخص کو جس کا اس کے ساتھ اتنا گہرا مراسلہ تھا، اور وہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھانا پینا، پارٹیز میں جانا، سب اس کے ساتھ اکٹھا تھا، دوست نے دوست کو قتل کروا دیا۔ میرے سورس نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ امیر بلاج کے عزیز تھے بھائی پہلوان، وہ اکثر اسے تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اور بلاج انہاں منڈے تو دور رہا کر، انہاں نے تینوں کس دن مروا دینا ہی، تیرا سٹینڈر نہیں ہے انہاں دے نال، تو جڑا انہاں دے نال پھرنا ہے۔ وہ اپنے بیٹے احسن کو بھی یہی کہتے تھے کہ انہاں منڈا تو دور رہا کر، جڑے بلاج دے نال پھردے نے، مینوں ڈر لگا رہندا ہے کہ تے قتل نہ کروا دیں۔ آخر وہی بات ہوئی، ان کا شک ثابت ہو گیا، دوست نے دوست کو قتل کروایا۔ خیر، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس اس تک پہنچی کیسے؟ آخر انکشافات کیا کیا کیے گئے، اس نے کیا کیا انکشافات کیے، کیسے اس کے ساتھ ڈیل ہوتی رہی، کون اس کو مروانا چاہتا تھا، پولیس نے سب اگلوا لیا۔ اس کو اس نے بیان دیا ہے کہ 5 کروڑ میں ڈیل ہوئی تھی، 50 لاکھ روپے مجھے دیا گیا تھا، میرا کام صرف ریکی دینا تھا۔ اس کے شک کے دائرہ کار کے اندر یہ احسن شاہ پہلے دن سے ہی تھا۔ 2 دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی میرے پاؤں پہ فائر لگ گیا تھا، میرے گارڈ سے غلطی سے فائر لگ گیا تھا، اور میں خود ہی ہاسپٹل چلا گیا تھا، وہاں سے ٹریٹمنٹ کروا گیا۔ یار میں ہوں، میرا کوئی دوست ہو، مجھے کوئی زخم ہو جائے تو کیا وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا؟ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ آخر تمہاری دشمنی کس سے ہے؟ تمہیں گن مین رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟
تم نے اتنے باڈی گارڈ لیفٹ رائٹ رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ ایک یہ کویشچن ریز ہوتا ہے۔ جس دن بلاج کا مرڈر ہوا یہ عمرے پہ گیا ہوا تھا۔ بلاج جب گھر سے شادی کے فنکشن کے لیے نکل رہا ہے نا، اس دوران میرے سورس نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ اس نے 4 بار اسے کال کی ہے۔ کتنے بجے نکل رہے ہو، نکل گئے ہو گھر سے، کتنے افراد تمہارے ساتھ، اور کہاں تک پہنچے ہو۔ جب اس نے یہ کنفرم ہو گیا نا کہ یہ فلاں شادی کے اوپر جا رہا ہے، تو پھر اس نے اس کے جو دشمن تیفی بٹ اور گوگی بٹ وغیرہ کو انفارم کیا اور وہ بھی اسی جگہ پر پہنچ گئے۔ میرے سورس نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ اس نے ویڈیو کال کر کے ایک تو کنفرمیشن کروا لی کہ یہ واقعی گھر سے نکل چکا ہوا ہے، اور دوسرا اس نے روزہ رسول کی بھی اسے زیارت کروائی کہ جب اسے یہ کنفرم ہو گیا کہ بھائی پلان مکمل ہو جائے گا، بندہ نکل چکا ہوا ہے، تو ٹارگٹ کلنگ کے لیے شوٹروں کی تو برمار لگی ہوئی ہے یہاں پہ۔ اور ان کو ہائر کس نے کیا تھا؟ جن کے اوپر نامزد ایف آئی آر بھی ہوئی ہے۔ نامزد ایف آئی آر کے اندر تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے نام لکھے گئے ہیں، اور جو ملزمان ہیں جن کو ہائر کیا گیا تھا شوٹر کو، وہ تو موقع پر ہی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی۔ بلاج اپنے پاس اکثر سٹروگر گن رکھتا تھا، اس دن اس کے پاس بھی وہ موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک شادی کے فنکشن پہ جا رہا تھا، اس کو تھوڑی پتہ تھا کہ وہاں پہ اس کے ساتھ یہ ہو جانا ہے۔ اکثر یہ جب بھی نکلتا تھا گھر سے باہر تو اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی تھی۔ اس نے اس دن وہ جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی بلٹ پروف، لیکن اس نے شوٹرز کو اس حد تک انفارمیشن دے چکا ہوا تھا کہ اگر فائرنگ کرنی ہے تو آپ نے اس ایریا سے شروع کرنی ہے فائرنگ، مطلب کھڑے ہو کے ایسے، نہ کہ ایسے سیدھا۔ شوٹر نے یہاں سے فائرنگ کی ہے اور وہ ایسے اس کے بریسٹ لگے، پورا بریسٹ لگا ہے۔ کچھ جو نچلا والا ایریا تھا وہ سیو ہو گیا بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے، اور باقی ویپن اس کی باڈی سے یہ کراس ہو کر اس کو تقریباً 4 فائر لگے تھے، جس کو شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا اور وہ وہاں پہ زخموں کی تاب نہ لاتا ہوا جاں بحق ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس شادی میں وہ گیا ہوا تھا وہاں پر اس کے دوستوں کو بھی، 3 دوست ہیں جو کہ ایک باہر بیلجیم سے بھی آیا ہوا تھا، اس کو بھی فائر لگے ہیں۔ اور جس شادی میں تھا گیا ہوا تھا اس کا والد ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہے۔ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے بیٹے کو فائر لگے ہیں اس کا بھی ایک مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا، چونکہ وہ پہلوانوں کی لڑائی کے اندر نہیں آنا چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ خاموش رہا، اور ایک ہی مقدمہ درج ہوا امیر بلاج کے قتل کا، اور اس کے ساتھ جو زخمی اس کے دوست ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اندر مینشن کیا گیا ہوا ہے۔ امیر بلاج کا جو پہلے دادا قتل ہوا تھا نا، ٹیپو بلا ٹرکاں والا، امیر بلاج کے جو پہلے قتل ہوا تھا نا دادا، اور اس کے باپ کے قتل کے درمیان جو ڈفرنس ہے نا وہ تقریباً 10 سے 12 سال کا ہے۔ اس کے بعد اس کے والد قتل ہوا، اس کے والد سے لے کے امیر بلاج کے جو قتل ہوا ہے نا اس کے درمیان ڈفرنس کتنا آ رہا ہے؟ 14 سال کا۔ 2010 میں اس کا والد، اور 2024 کے اندر امیر بلاج کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جو بلا پہلوان تھا اور ٹیپو پہلوان، یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اسی بڑے پہلوان بن گئے ہیں۔ اس خوش فہمی میں ہی رہتے ہوئے وہ بھی قتل ہو گیا، اور امیر بلاج بھی اس خوش فہمی میں رہ گیا کہ میں بھی پہلوان بن گیا، اور اسی کے دوستوں سے قتل کروا دیا۔ اس کے جو قتل کی جو سب سے مین وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک تھی جس کے اندر اس نے بتایا تھا کہ میں جتنے بھی میرے دشمن ہیں نا میں سب سے صلح کرتا ہوں، لیکن میرے والد کا جو قاتل ہے نا میں ان سے صلح نہیں کروں گا، ان سے میں دشمنی برقرار رکھوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دائرہ کار پولیس نے وسیع کی ہے اس کے اندر اور کون کون جو لوگ ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ ابھی تک انکشافات کے مطابق ڈیل کروانے والا ملک سہیل پکڑا گیا۔ ملک سہیل کے علاوہ ملک سہیل تک پولیس کیسے پہنچی؟ شوٹروں کے ذریعے۔ ایک شوٹر جس نے قتل کیا ظفر، وہ تو موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جو باقی شوٹر ساتھ تھے انہوں نے ملک سہیل کو گرفتار کروایا۔ ملک سہیل نے آگے گرفتار کروایا احسن شاہ جو کہ امیر بلاج کا قریبی دوست تھا۔ ابھی جیو فرینزک کے ذریعے بھی بڑی چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ ابھی اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو لمحہ بہ لمحہ ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ پولیس نے تقریباً 500 نمبرز کی جیو فینسنگ کی ہے، اور اس میں بڑے اور ٹوسٹ بھی آ رہے ہیں۔ احسن شاہ کا جو موبائل فون لیا گیا اس کے اندر سارے پروف موجود ہیں، اس کی بیس کے اوپر پولیس نے دائرہ کار وسیع کیا ہے، اور بھی بڑے بڑے نام سامنے آنے والے ہیں، اور بھی بڑے لوگ، نامور لوگ اٹھائے جائیں گے جو کہ اس قتل کے اندر
انوالو ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شو آف ویپن کے اوپر لاہور پولیس کی پابندی لگائی ہوئی تھی کیونکہ الیکشنز کے دن چل رہے تھے۔ احسن شاہ نے پولیس کے سامنے انکشاف کیا ہے کہ نئے آدمی ہے، اس کے ساتھ کتنے گن مین ہیں، گن مین کے پاس اسلحہ کون سا ہے، کون سا اسلحہ وہ لے کے جا رہے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل بھی اس نے ساری فراہم کی ہوئی تھی۔ لیکن سب سے جو مزے کی بات ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دوران لاہور پولیس نے شو آف ویپن کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ جو گن مین تھے اس نے پسٹل وغیرہ رکھے ہوئے تھے، جو تو پسٹل تو آپ اپنے ڈب میں لگا کے لے جائیں، کسی کو کیا پتہ چلنا ہے۔ بڑا اسلحہ نہیں گیا ہوا تھا، جس سرمنی میں وہ گیا تھا اس سرمنی کے اندر بڑے بڑے پہلوان آئے ہوئے تھے، سب کے پاس اسلحہ تھا، بڑے بڑے اسلحے تھے، لیکن اس کے پاس جو لوگ تھے ان کے پاس جو 9mm پسٹل صرف سب نے رکھے ہوئے تھے۔ کیس کے اوپر ہماری گہری نظر ہے، جو بھی اس میں تھوڑی سی پیش رفت ہوگی انشاءاللہ اپنے ویورز کو ہم بتاتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ آپ کمنٹ سیشن کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔